تو فیملی بیٹھی ہے. میرے نبی نے 11 شادیاں کی. اللہ کی قسم یہ شوق کی نہیں تھی. آپ کی حدیث ہے ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء. میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کا حکم آیا پھر کی. چونکہ خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے مشکل رشتہ ہے. اس کو نبھانا اور اس کو سنبھالنا، اس پر سینکڑوں آیات آئی ہیں. ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خاوند بیوی کے لیے سورۃ النساء، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، سورتوں کی سورتیں اتاری ہیں. چونکہ جتنا یہ رشتہ اہم ہے اتنا ہی یہ کمزور ہے. ایک بول پہ بنتا ہے اور ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے. باقی رشتے ٹوٹتے نہیں. میرا بیٹا اچھا ہے یا برا ہے میرا بیٹا ہے، میں اچھا یا برا ہوں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، لیکن یہ رشتہ ایک بول پہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بنیادی رشتہ ہے. پہلا رشتہ آدم اور حوا، خامد اور بیوی تھے. آخری رشتہ جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور تم بڈھا بڈھی اکیلے بیٹھے ہوتے ہو. اور آخرت میں بھی آخری رشتہ، جنت میں ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ ہوگی، ہر خامند اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا، ہر ایک کی جنت الگ الگ ہوگی. یہ بنیادی رشتہ ہے. اور اللہ نے کسی رشتے کو یہی نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے. صرف اس ایک رشتے کو اللہ نے کہا من نشانی من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. میرے بندے بندیوں، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا اور اس میں سکون رکھا. ماں کے، باپ کے، بیٹے کے، بھائی کے، بہن کے بارے میں محبت بتائی، سکون صرف اس رشتے میں رکھا. اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. ایک بیٹی کسی گھر میں ہے، بیٹا کسی گھر میں ہے، دونوں بالکل اجنبی ہو کے ملتے ہیں اور اس طرح محبت پروان چڑھ جاتی ہے. اور اگر سلوک اچھا ہو، زبان کا بول میٹھا ہو تو زندگیاں قربان کر دیتی ہیں عورتیں، اور مرد بھی اپنا سب کچھ ان پر لٹا دیتے ہیں اگر سلوک اچھا ہو. تو یہ بنیادی رشتہ ہے اور اس میں بڑی ہرڈل آتی ہے. تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑتے ہیں، اپنی ضدیں منواتے ہیں. تو میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے ہمیں زندگی سمجھائی کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے. دیکھو نا، 25 برس کی عمر میں آپ نے ایک 40 سال کی عورت سے شادی کی، جو ایک مگنی ٹوٹی، ابو حالہ سے شادی ہوئی بیوہ ہوئی، ابن عابس سے شادی ہوئی بیوہ ہوئی، دونوں سے اولاد ہوئی. اور ان کا رشتہ میرے نبی کے پاس، وہ خود انہوں نے اپنا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا میں تو بالکل غریب ہوں اور خدیجہ تو بہت امیر ہے. اب آپ تھوڑا سا یہاں کا ماحول دیکھو. آپ کے بیٹی کی عمر ہے 25 سال. آپ کہتے ہو بیٹا میں نے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے، وہ 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے، عمر اس کی 40 سال ہے، تو تیری شادی کرنی ہے. اگلی صبح وہ کراچی پہنچا ہوگا یا گجرات پہنچا ہوگا، اور میرے نبی 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اور وہ بہت مالدار تھی، والد ان کے فوت ہو گئے تھے. تو خویلد، تو آپ نے کہا کہ ان کی باندی آئی تھی، تو آپ نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، مجھ سے شادی کیسے کریں گے؟ وہ کہا آپ ہاں کرتے ہو؟ کہا میں ہاں کرتا ہوں. تو ان کی خادمہ نے جا کے بتایا. تو رات کو انہوں نے اپنے چچا کو، باپ کو مر گیا تھا، شراب پلائی، اتنی پلائی کہ وہ نشے میں اگائی ٹر گیا. تو اس میں کہنے لگی چچا محمد کا رشتہ آیا ہے، آپ ہاں کرتے ہیں؟ وہ نشے میں تھا، کہا بالکل کروں. تو اس وقت رنگ لگاتے تھے، تو انہوں نے ایک رنگ پیلا ان کی پگڑی پہ لگا دیا. جب صبح وہ ہوش میں آیا، کہنے لگا اے رنگ کتھوں آ گیا؟ کہ چاچا آپ نے رات میرا رشتہ طے کر دی. کہنے لگا کہندے نال؟ کہ محمد کے ساتھ. توبہ توبہ توبہ، میں غریب ہوں، اپنی بھتیجی دے دیواں؟ کہ چاچا سب نے سن لیا ہے، اب اگر آپ انکار کریں گے تو آپ کی بڑی بےزتی ہوگی. ان کا اچھا، بےزتی سے بہت ڈرتے تھے. اچھا چلو تو راضی ہے تو ٹھیک ہے. پھر حضرت ابو طالب تشریف لائے، نکاح کا خطبہ پڑھا اور نکاح ہوا. تو جب وہ آپ اٹھنے لگے تو کہا ٹھہرو، 2 اونٹ ذبح کرو. 2 اونٹ ذبح کروائے
وہ سارے مکے کو کھانا کھلایا اور آپ نے زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دی. جب آپ 50 سال کے ہوئے، خدیجہ 65 سال کے ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا. 50 سال کے بعد یہ عرضی تھوڑی ہو جاتی ہے، 10 شادیاں زندگی سمجھانے کے لیے، زندگی سمجھانے کے لیے. چند واقعات سناتا ہوں. حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آپ ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے. آپ کے ہاں تو مرد بھی شاید گوندتے ہوں، ہمارے ہاں تو نہیں گوندتے، تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن آٹا گوندتے تھے. پھر جب کھانے پر بیٹھتے تھے ان کو ہاتھوں سے نوالے بنا کر محبت کے لیے کھلاتے تھے. اگر گھر کی زندگی خوبصورت بنانی ہے تو یہ بڑے گھر سے نہیں، زیورات سے نہیں، روز رائج سے نہیں، شکل و صورت سے نہیں، یہ آپ کے اچھے اخلاق سے، نبی والے طریقے سے برداشت کرنا سیکھو. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. چپ ہو جاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ جہاد کے سفر میں ہیں، جہاد، اور چلنے لگے عصر کے قریب. حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں. یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، میں تو نہیں جاؤں گی جب تک میرا ہار نہ ملے. یہ سفر تفریح کا نہیں ہے، یہ سفر جہاد کا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا رک جاؤ، سب عائشہ کا ہار ڈھونڈو. پڑھو اپنے نبی کو، مرد بھی عورتیں بھی، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے. میٹھے بول میں جادو ہے، صبر میں مٹھاس ہے. اگلنے میں مزہ نہیں ہے، نگلنے میں مزہ ہے. الٹی کا مزہ ہوتا ہے، بول 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 کر رہے تھے. کھانے کا مزہ ہوتا ہے. ہم نے کہا عائشہ کا ہار ڈھونڈو. ڈھونڈتے 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 مغرب ہو گئی. آپ نے کہا اب تو رکنا ہی پڑے گا. مغرب عشاء پڑی، سفر میں اکٹھی پڑی جا سکتی ہے مغرب عشاء ظہر اثر. فجر میں پانی ختم، پانی کوئی نہیں، وضو کے لیے بھی پانی کوئی نہیں. تو سارے صحابہ حضرت ابو بکر کو پڑ گئے. ابو بکر یہ تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہو رہا ہے کہ اب ہم نماز کیسے پڑھیں گے، وضو ہے، پانی نہیں، وضو نہیں ہوگا، نماز کیسے ہوگی. اب ابو بکر تو باپ تھے، وہ غصے میں داخل ہوئے اللہ کے نبی کے خیمے میں. تو آگے اللہ کے نبی اما عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے. اس کو محبت کہتے ہیں. اللہ کو دیکھنے کے ایک حدیث یاد آگے بیچ میں سنا دوں. ہم نے کہا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتکی زوجتی فی الجنہ. عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے. اظہار محبت یہ غذا ہے. بیوی سے محبت کا اظہار کرو. بیوی خامن سے محبت کا اظہار کرے. وہ اچھے کپڑے پہنے اس کی تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے اس کی تعریف کرو. ایسے ہی خامد کی تعریف کرو. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. اور اللہ کی قسم آپ کے مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو جائیں. یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، یہ تو نے نمک زیادہ ڈال دیا ہے. ان باتوں کو نکال دو زندگی سے. ٹانٹنگ اور طنز چیر کے رکھ دیتا ہے دل کو. تو حضرت ابو بکر گئے تو اما عائشہ چوکڑی مار کے میرے نبی کا سر آپ کے گود میں. اب وہ تو باپ تھے، اب بول بھی نہیں سکتے، سوئے میں. تو اب مجھے دیکھنے کے یعنی تیری وجہ سے یہ ہوا ہے. اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں نا زور سے انگلی ماری. حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے اپنے کو ٹائٹ کر لیا کہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کہیں آنکھ نہ کھل جائے. پھر ان کو غصہ چڑھا، پھر زور سے انگلی ماری، پھر وہ ایسے ٹائٹ ہو گئی تاکہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے. پھر وہ غصے میں باہر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی تو فرمایا نماز کا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے کوئی نہیں، سارے پریشان ہیں. تو پہلے ابو بکر کو سارے کہہ رہے تھے تیری دھی دی وجہ، تیری بیٹی کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ابھی یہ میرے نبی سے حضرت عائشہ نے بات کی ہی تھی کہ اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی. ان کنتم علی سفر فلم تجدوا ماء
فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کسی امت کو نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا۔ یہ کوئی مطلب اب یہ کوئی لاجک دیکھو بھائی، اس پہ تھوڑی تھوڑی مٹی لگی ہوئی ہے، میں کرتا ہوں پھر یوں کرتا ہوں تو میرا رب کہتا ہے چل میں نے تجھے باوضو کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کے طفیل اور حضرت عائشہ کے طفیل ہمیں تیمم ملا، تیمم۔ حضرت عمار بن یاسر سفر میں تھے، ان کو غسل کی حاجت پڑ گئی، کہنے لگے نماز واسطے تھا تیمم ہوندا، منہ سے ہاتھ مار لیا ایتھے، میرا تو فرض غسل ہے، میں نے تو کچھ زیادہ کرنا چاہیے تھا، سارے کپڑے لا کے تے ریت دے وچ کدی کھبے کدی سجے، کدی کھبے کبھی سجے، سارا پنڈا ریت تو ریت کر لیا۔ جب مدینے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو راستے میں فرض غسل کی ضرورت پڑ گئی تھی، تو میں نے سوچا نماز کے لیے تو صرف یوں کرتے ہیں اور یوں، تو میرا تو فرض غسل تھا، میں نے تو ان کا قد بھی لمبا تھا، میں نے کپڑے اتار کے خوب ایسے الٹا پلٹا ہوا، آپ بڑا ہنسے کہ انما یکفیک ضربتان، عمار فرض غسل کے لیے بھی تجھے بس یہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا تو پاک ہو جاتا۔ تو جب پہلے جو ڈانٹ رہے تھے سارے ابو بکر کو، سعد بن عبادہ جو سب سے زیادہ جوش میں، ارے ابو بکر یہ پہلی رحمت تو نہیں ہے تیرے گھر کی وجہ سے، کتنی رحمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، تیمم مل گیا، کسی کو تیمم نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا۔ یعنی کوئی لاجک ہی نہیں کہ مٹی منہ پہ مل کے آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ اما عائشہ۔ تو جب فجر کے تیمم سے نماز پڑھ لی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ چھوڑیں ہار کو، جب تک عائشہ نے نہیں کہا کہ چلیں آپ کھڑے ہیں۔ تو دیکھو میرا نبی بیوی کو کیا عزت دے رہا ہے۔ کوئی اس طرح بیوی کو عزت دے تو اگلے اوے رن مرید ہو گئے ہیں، اوے رن مرید ہو گئے ہیں، ایسے الو کے پٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو بھائی اب عائشہ نے کہہ دیا ہے، اور جب ان کی اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا، وہ گر کے نیچے چلا گیا تھا، وہ کیسے ملتا؟ میرے نبی کا کام۔ ایک سفر جہاد کا، صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے، تو وہ میرا موبائل کدی گیا اچھا اے تو بندے دا حال ہے، اگو پہ تو نظر نہیں آ رہا، اور اللہ کیا دیکھتا ہے سمندر کی تہ میں، فضا کی ہواؤں میں، آسمان کی بلندیوں میں، پہاڑوں کی غاروں میں، ہر طرف اس کی نظر ایسے کامل ہے۔ جب سارے آگے چلے گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کیا زندگی ہے، پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح۔ حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی۔ اب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، حضرت عائشہ آگے نکل گئی۔ کئی سال گزر گئے، پھر آپ جہاد کے سفر میں حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ اب بھی میرے نبی نے کہا اللہ کی قسم دلداری کے لیے، دلداری کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے۔ تو کہنے لگے دوڑ لگائی، ان دنوں میں تھوڑا سا موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ آپ نے کہا ہذہ بتلک، عائشہ آج تو میں برابر ہو گئی۔ حبشی سوڈان سے وہ خنجروں کا کھیل کھیل رہے تھے، آپ نے کہا عائشہ تمہیں کھیل دکھاؤں؟ کہا جی۔ تو آپ آگے کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ نے یہاں اپنی ٹھوڑی کو رکھ لیا اور دیکھنا شروع کیا۔ کافی دیر گزر گئی تو اللہ کے نبی نے کہا بس نہ کریں، تو حضرت عائشہ کہنے کی میرا بھی دل نہیں بھرا، تو آپ کبھی اس ٹانگ کا سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، کبھی اس کا سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، یہاں تک کہ اماں عائشہ نے کہا جی بس تو واپس سے۔ یہ پیشکش میرے نبی نے کی۔ کچھ عرصے کے بعد حبشہ سے آئے، یہ سوڈانی آئے تھے، حبشہ سے آئے، وہ اپنا کھیل مسجد میں پیش کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا فضول وقت ضائع کر لی، چل قرآن پڑھ بیٹھ۔
आ जा, यहाँ खड़ा कर लिया, आप आगे हो गए। अम्मा आयशा देख रही, देख, फिर वही हुआ, आयशा बस ना करें, नहीं मेरा दिल नहीं भरा। फिर मेरे नबी कभी ऐसे होते, कभी ऐसे होते, कभी ऐसे होते, कभी ऐसे होते। जब अम्मा आयशा ने कहा कि जी बस, फिर आओ वापस। ये मेरे नबी ने हमें जिंदगी सिखाई है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ अखलाक अच्छे करो, बोल अच्छा करो, आपकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। अल्लाह की कसम, पैसों से नहीं होता, रवैयों से होता है, रवैयों से। मीठे बोल में जादू है। चुप रहना सीखो मेरी बेटियों, हमारा ससुराली मुआशरा कोई इतना अच्छा नहीं है, कोई काबिल तारीफ मुआशरा नहीं है हमारा। हिंदुस्तान से आए हों, पाकिस्तान से आए हों, ससुराली मुआशरा बहुत दुख देता है। इल्ला माशाल्लाह कहीं लड़कियां बड़ी शेरनी निकल आती हैं, वरना आम तौर पे ससुराली मुआशरा ना इंसाफी करता है। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया ये मेरे मदीने के सहाबा बड़े अच्छे लोग हैं। अजीब हदीस याद आई, मेरे मदीने के सहाबा बड़े अच्छे लोग हैं। क्यों या रसूल अल्लाह? कहा जिसकी बेटी को ब्याह के लाते हैं ना, उस बच्ची को ये पता ही नहीं लगता कि मैं माँ बाप के घर हूं या ससुराल के घर। ये सीखो, दरगुजर करना सीखो। औरत को अल्लाह ने ज्यादा नाजुक बनाया है, कुर्बानी ज्यादा है। माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, बहनें छोड़ी, भाई छोड़े, सहेलियां छोड़ी, घर छोड़ा, आदात छोड़ी, और एक पराए घर में जाकर चली गई। चौथे दिन ही उस पर चढ़ाई शुरू हो जाती। पहले तो पुत्र नु सिंगत चाल है, तो बीवी दी कच्छ च ही वड़िया रह जाता, मां नु तो पुछदा ही नहीं। और इस पर तलाकें हो गई। तो अल्लाह के वास्ते, अब मेरे बच्चे भी बैठे हो, बेटियां भी बैठे हो, भाई बहनें भी बैठे हो, चुप रहना सीखो, सब्र करना सीखो, गुस्से को पीना सीखो, तो आपकी जिंदगी छोटे से घर में भी जन्नत बन जाएगी। हम महल खड़ा कर दें, ना आपकी जुबान अच्छी हो, ना बीवी की जुबान अच्छी। चंद साल पहले एक मेरे दोस्त हैं, 10-12 अरब की पार्टी हैं। वो कहने लगे जी एक खातून आपसे मिलानी है, ये इंग्लैंड में रहती हैं, और मेरे जैसे 200 आदमी इसके खामंद की जेब में आ सकते हैं। खुद वो 10-12 अरब की पार्टी है, वो कह रहे हैं मेरे जैसे 200 इसके खामंद की जेब में आते हैं। मैं कहा मिला दो, मैं कड़ा पौंड लेने। तो वो आई और थोड़ी देर बाद रोने लगी, कहने लगी मौलाना मेरी क्या जिंदगी है, लोग समझते हैं मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ, बड़ा पैसा है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े जेवर हैं, मेरे खामंद का सलूक ही अच्छा नहीं तो मैं आग लगाऊं। उसको सलूक नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिला, तो एक अजनबी के सामने बैठी रो रही है। कुछ महीने बाद मैं कराची आ रहा था, तो जहाज में एक नौजवान मिला, मौलाना अल्लाह ने छोटी उम्र में बहुत रिस्क दे दिया, इज्जत भी है, लेकिन मैं अपने घर में इतना दुखी हूं, अगर मेरे बच्चे ना होते तो मैं बीवी को तलाक दे देता। मैंने कहा क्या हुआ? कहा उसकी 30 फुट लंबी जुबान है। मैं कहा 29.5 फुट कट दे तो बाकी मुंह विच रहन दे। एक खामिंद की वजह से रो रही है, एक बीवी की वजह से रो रहा है। मेरे अजीजों, आपका सुख चैन आपके सलूक में छुपा हुआ है, आपके सलूक में छुपा हुआ है। बाकी असल जिंदगी तो जन्नत में मिलेगी, जहां कोई लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई ना हो ये तो होता ही है। नबियों के बाद सबसे बड़ा जोड़ा है अली और फातिमा, इनसे बड़ा जोड़ा कोई नहीं। मेरे नबी तशरीफ लाए बेटी के घर, वो ऐसे बैठी, बेटा क्या हुआ? कि मेरा और अली का झगड़ा हो गया, अब इससे बड़ा घराना मैं कहां से पेश करूं? तो आपने कहा अली किधर है? कि बाहर निकल गए। अब आपने ये नहीं कहा कि मैं ससुर हूं, मैं कैसे दामाद को बुलाऊं, आप खुद ढूंढने गए। तो आप मस्जिद में लेटे हुए थे, तो हमने कहा कुम या अबा तुराब, अबू तुराब उठो। मिट्टी लगी हुई थी, तुराब मिट्टी को कहते हैं। हजरत अली फरमाते हैं मुझे ये लक़ब पूरी दुनिया मिल जाने से भी ज्यादा महबूब है। और आप उनको लाए, घर आए, कोई बात नहीं फातिमा से पूछी ना अली से पूछी। ये जो सुलह कराने जाते हैं ना, ये हो लड़ा के आ जाते हैं, हाँ भी तू की आख्या
میں تو کچھ نہیں آخیا، یہ نہیں آخیا، ہاں بھائی تو کی آخیا، میں تو کچھ نہیں آخیا، اس آخیا ہے وہ ماشاءاللہ ڈھیر اگلا کے حاجم۔ میرے نبی نے کیا کیا، سنو غور سے، آپ ایسے لیٹ گئے، میں لیٹ کے کیوں بھی کھاتا ہوں، آپ ایسے لیٹ گئے اور ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو، علی کا ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ اٹھا کے علی کے ہاتھ پہ رکھا اور اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ، اور آپ نے فرمایا دونوں سے کہو ہماری صلح ہو گئی، کچھ نہیں پوچھا، کہو ہماری صلح ہو گئی، کہا جی ہماری صلح ہو گئی، دونوں خوش ہو گئے اور آپ باہر نکلے، وہ رنگ چمک رہا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کیا رہا، تو یہاں تو یہ کھٹ پٹ چلتی رہے گی، اس کو مٹانا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے۔ جو آئیڈیل ہوم ہے وہ جنت ہے۔ دیکھو ہم مرنا نہیں چاہتے، مر جاتے ہیں، ہم بڑھاپا نہیں چاہتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم بیماری نہیں چاہتے، بیمار ہو جاتے ہیں، ہم تنگی نہیں چاہتے، حالات بگڑ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو سبحان اللہ آپ کے قد 130 فٹ ہوں گے۔ کتنا بھائی؟ 130 فٹ، یہ نہیں قد ہوگا۔ آدم علیہ السلام 130 فٹ کے تھے، تو پیسج آف ٹائم کے ساتھ گھستے 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 ہم یہ رہ گئے، قیامت میں اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے۔ ایک زمیندار نے اپنے مراسی کو گھوڑا دیا، کدی مالش کر۔ مراسی جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ بڑی کولی قوم ہے، بڑی نرم قوم ہے، کم کم کر دے نہیں، صرف روٹی کھاندے۔ تو اس نے شروع کر دی لے کر، جب زمیندار اندر گیا تو وہ سو گیا، وہ سویا تو چور آ کے گھوڑا کھول کے لے گیا۔ جب مراسی کی آنکھ کھلی، وہ حال ہے، وہ گھوڑا گیا، وہ بھاگا بھاگا گیا اپنے گھر اور خرگوش کو پکڑ کے لایا اور اسے زنجیر پہنا کے مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں چودھری باہر آیا، دو گھوڑا کی دے کہ جی آئے کھلوتا ہے، وہ فٹے منہ، ایک گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے، سائیں گھوڑا ہے، مالش کر کر کے گھس گیا گھس گیا گھس گیا، خرگوش بن گیا۔ تو ہمیں بھی ٹائم نے ایڈے ایڈے ناٹے قد بناتے، آگے جا کے ایسے ہو جائیں گے۔ جنت میں واپس 130 فٹ آئے گا۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا مولانا اتنے قد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں یہ قد کافی ہے، 5 فٹ 6 فٹ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل آپ جنت میں ایسے ہی چلے جانا، آپ کی جو بیوی ہوگی اس کا قد ہوگا 130 فٹ اور اس نے 100 جوڑے پہنے ہوں گے، وہ تمہیں کسی جیب میں ڈال دے گی اور تم چلاتے پھرو گے مینو باہر کڈ، وہ کہے گی میرے 100 جوڑے کون سی جیب میں ہو، اور کبھی تمہیں جھولی میں لے کر ایسے تمہیں لوریاں دے گی۔ 130 فٹ کے لیے 6 فٹ کیا چیز ہے، میرے لال، میرا خامد، میرا پیارا، ہاں؟ وہ کہنے لگا جی سمجھ آ گیا سمجھ آ گیا سمجھ آ گیا۔ 130 فٹ کی ہائٹ ہوگی، اور جب ہم جنت میں جائیں گے وہ بھی عجب منظر ہے۔ جب سارے ایمان والے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو وہاں 2 چشمے ہوں گے، ایک سے سارے مرد عورت پانی پئیں گے تو سینے سے کھوٹ، حسد، بغض، منافقت ختم، پیٹ سے پیشاب پخانہ ختم۔ تو جب پانی پئیں گے تو پیٹ کا پخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، نزلہ ختم، بلغم ختم۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پر ایسا نور پڑے گا کہ ہمیشہ کے لیے چہرہ 33 سال کے جوان کا ہوگا۔ داڑھی نہیں ہوگی، اللہ داڑھی غائب کر دے گا۔ جنہیں نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پائے گی تو میں نے پتہ نہیں، ساڑھی کوئی نہیں ہوئے گی انشاءاللہ، داڑھی نہیں ہوگی۔ اجرت امرد، کیوں ٹائم زیادہ ہو گیا؟ میں نے تو پتہ ہی نہیں لگا، 2 گھنٹے ہو گئے، تھک گئے ہو؟ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ اتنے لوگ جمع ہیں کب ملتے ہیں، زندگی کے میلے ہیں۔ جوان بیٹا میرے ہاتھوں قبر میں چلا گیا، کیا پتہ زندگی کا۔ تو چہرہ نورانی، بال غائب، جسم کے بال غائب، صرف یہ بال، سر کے بال، یہ بال، یہاں ہلکی مونچھ، اور عورتوں کے بال 130 فٹ کی ہائٹ، سر سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک
130 فٹ بال ہوں گے اور اس میں موتی ہیرے ہوں گے، جوئیں نہیں ہوں گی، موتی ہیرے ہوں گے، اور جب وہ ایسے کرے گی تو ساری جنت میں خوشبو اور روشنی پھیل جائے گی، اور یہ عورتیں جو آج بیٹھی ہیں، بڑھاپا بھی ہے، موت بھی ہے، بیماری بھی ہے، جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی، میرے نبی نے فرمایا۔ اور دروازے بند ہوں گے، کہیں گے یار اندر کیوں جاوی ہے، دروازے بند ہیں، تو سارے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، وہ ہاتھ جوڑ دیں گے، پتروں میں تو کٹیا ہے، میں اندر کیوں لے جاؤں، آگے جاؤ، سارے نبیوں کے پاس جاتے جاتے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں، حضور جنت کھلوا دو، تھک گئے ہیں ٹور ٹور کے، وہ کہیں گے کھلوا تو میں بھی نہیں سکتا پر پتہ بتا دیتا ہوں، باقی کوئی نبی پتہ نہیں بتائے گا، کہیں گے کون، کہا محمد الرسول اللہ، آج وہ کھلوائیں گے اور کوئی نہیں کھلوا سکتا، تو یہ سارے آئیں گے، یا رسول اللہ مہربانی کرو دروازہ کھلواؤ، آپ کہیں گے مجھے دیکھو سارے، انا لہو انا لہو انا، میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا، پھر آپ سجدے میں فرمایا اللہ میرے اوپر تعریف کا الہام کرے گا، پھر میرا رب کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھا، مانگ ملے گا، سفارش کر قبول ہوگی، کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، تو اللہ فرمائیں گے حرام ہے جنت سب پر جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، کہ یا اللہ میں تو تیار بیٹھا، تو جنت سے ایک سواری آئے گی، اس کی ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے، سواری آئے گی، ہاں اس کے پر ہوں گے، وہ آ کے آپ کے سامنے لینڈ کرے گی اور اس کی تار زمین پہ گر جائے گی، اس کی جو لگام ہوگی نا وہ زمین پہ گر جائے گی، تو زمین پہ گرنے کا مطلب ہے کہ میرے نبی نہیں ڈرائیو کریں گے، کوئی آئے گا پکڑ کے، تو لہٰذا سارے ایسے ہو جائیں گے، مجھے دیکھو کون 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 بھائی، دیکھو بھائی اچکڑا نصیبہ والا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین، نہیں کوئی نہیں، بلال کو بلاؤ، حضرت بلال آئیں گے اور میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور آپ جنت میں داخل ہوں گے اور آپ اپنے جگہوں پر ٹھکانے پر پہنچیں گے تو 4 اعلان سنو، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، ہمیشہ زندہ رہو کبھی موت نہیں آئے گی، اچھا تو پھر بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا بنے گا، تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، پھر خیال آئے گا بیماری آ گئی تو پھر تو تیسرا اعلان ہوگا ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو کبھی بیماری نہیں آئے گی، پھر خیال آئے گا پیسہ نہ ہویا تو کڑے کام دی صحت، تو کڑے کام دی زندگی، تو کڑے کام دا، تو پھر چوتھا اعلان ہوگا ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ بادشاہ رہو کبھی تم پر فاقہ نہیں آئے گا، دکھ نہیں آئے گا، یہ 4 باتیں جو ہر انسان اندر سے چاہتا ہے یہ اللہ وہاں دے گا، جب ہر جنتی اپنے جنت میں جگہ پکڑ لے گا۔